پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان. ان سے بلوچستان کے مسائل پہ ہم بات کر رہے ہیں. مالک صاحب, آپ نے کہا کہ انتخابات میں 2024 کے دھاندلی ہوئی اور اس میں جو بڑے سرکردہ جو رہنما تھے وہ ہارے یا ہروائے گئے بقول آپ کے. اچھا, لیکن ایک اور مجموعی تاثر یہ ہے کہ جو مین جو کامپرس تنظیمیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ پرو فیڈریشن ہے, چاہے وہ مینگل صاحب کی پارٹی ہو یا آپ کی پارٹی ہو, وہ انتخابات میں پسپا ہوئی. ایک دوسرا رخ بھی تو ہے کہ نئی قوتیں سامنے آ گئی ہیں, اور اب جو ہے کہ آپ کی جماعتیں جو ہیں نہ صرف پسپا ہوئی ہیں بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب نئے حالات میں irrelevant ہوتی جا رہی ہیں. جی نہیں, میرے خیال میں ابھی دیکھیں نا, ہماری 4 دن ہماری مرکزی کانگریس ہوئی تھی, اس میں ہر علاقے کی نمائندگی تھی. بلکہ میں آپ کو مزید بتا دوں کہ اس الیکشن میں بلوچ اور پختون قوم پرستوں کو اور ایون جے یو آئی کو ان لوگوں نے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی. وہ جو سیٹی ہماری تھی ان کو لے گئے اور ایسے لوگوں کو لایا جن کو سیاست سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. اختر مینگل صاحب کی ناراضگی کو ہم دیکھتے ہیں, اور انہوں نے ایک طریقہ اپنایا, انہوں نے استعفیٰ دیا نیشنل قومی اسمبلی کے ساتھ, قومی اسمبلی سے. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے جو 2 لا میکرز تھے ان کے اوپر بہت تنقید کی گئی کہ مطلب انہوں نے پارٹی لائن سے ہٹ کر ووٹ دیا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پوری ڈیولپمنٹ کو آپ؟ اور اختر مینگل صاحب کی یہ تمام عمل جی نہیں, اختر مینگل صاحب میرے لیے قابل احترام ہے, اس کی اپنی حکمت عملی اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو زور زیادتی والا عمل ہوا ہے یہ قابل مذمت ہے. باقی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ جمہوری جدوجہد کرنے والے ہیں, جیسے نیشنل پارٹی ہے یہ یا بی این پی ہے, ان کی گراف کم نہیں ہوئی ہے. آج دفعہ بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ نیشنل پارٹی کے ووٹ بلوچ علاقوں میں سب سے زیادہ ہیں, اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ نیشنل پارٹی کے 10 سے 12 سیٹیں بن رہی تھی اس کو 3 پہ لایا گیا. یہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں, ہم کوٹوں میں جا رہے ہیں. جیسے میں نام نہیں لیتا, میں نے 22,000 ووٹ لیے کراچی گوادر تربت کی قومی اسمبلی سے. میرا مخالف کا جو ہے نا 7,000 ہیں, اس کو 40,000 بنا دیا ہے. ایک زمانے میں جب صورتحال ہوتی تھی اس قسم کی تو حزب اختلاف کے اتحاد بنا کرتے تھے. حزب اختلاف کے مطلب بڑے بڑے لائنسز ہم نے دیکھے تاریخ میں, اور اس میں بہت فعال کردار ہوتا تھا بلوچستان سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کا. کیا وجہ ہے کہ اس مرتبہ ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ, حتیٰ کہ جو آپ کے اپنے صوبے میں ہم نہیں دیکھ رہے کوئی متحدہ محاذ کی سیاست ہو رہی ہو. جی دیکھیں, ہم تو ایمانداری سے ہم بہت سے اتحادوں میں رہے, ابھی پی ڈی ایم میں بھی رہے, اس سے پہلے جو ہے نا ایم آر ڈی میں رہے, دوسرے اتحادوں میں رہے. اب تو مایوس ہو گئے ہیں. ہماری جو بڑی پارٹیاں ہیں جن کو موقع ملے وہ کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں. نون لیگ سے آپ اور پیپلز پارٹی کی طرز سیاست سے مایوس ہوئے؟ جو پی ڈی ایم کی چارٹر تھی جس کے بنانے والوں میں ہم تھے, میرا لیڈر مرحوم حاصل خان تھا. پی ڈی ایم کی چارٹر کا جو 26 پوائنٹ تھے ان میں ایک پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس میں یہ جو ہے نا کہ آپ نے کہا کہ جی بڑی جماعتیں, اور ہم نے پہلی بار نہیں دیکھا, ایم آر ڈی کے دور سے یہی ہو رہا ہے کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر جو چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں وہ یہی اسی قسم کا جو ہے وہ تنقید کر رہی ہوتی ہیں کہ جی وعدے پورے نہیں کیے, اور کہتے ہیں جمہوری اصولوں کو انہوں نے ان کے بٹریل کیا ان کا. تو مگر ظاہر ہے کہ بڑی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ جی جمہوریت آگے اسی طرح بڑھے گی جس طرح وہ بڑھا رہی ہیں. بڑی پارٹیوں کی اپنی اسٹریٹجی ہے, لیکن جو ہم سیاسی ورکر ہیں پچھلے 40-45 سال سے زندہ آباد مرد آباد کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت جو استحکام نہیں لے رہا ہے یا مستحکم نہیں ہو رہا ہے, اس کا سب سے بڑی وجہ جو ہے نا سیاسی پارٹیاں ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں. اچھا, اس میں کمپرومائز جب آپ بات کرتے ہیں کس طرح سے ان میں کرپشن بہت زیادہ ہے, ان میں موقع پرستی بہت زیادہ ہے, ذرا وضاحت کریں گے اس بات؟ دیکھیں, وہ جو پاکستان کی آئین ہے
اس کے مطابق نہیں چلتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز کرتے ہیں، کبھی کسی اور سے کمپرومائز کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی پالیسی تھی اس پہ اگر چل جاتے تو پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل زیادہ روشن ہو جاتا. چلے اب ہم اسی سوال کی طرف آتے ہیں کہ حل کی طرف. اس میں آپ نے جیسا فرمایا کہ جی پی ڈی ایم کے اگر منشور پہ عمل کر لیا جاتا، کیا آپ کے خیال میں یہ جو ڈائنگ مومنٹس آف دا پروگرام ہے کہ وہ 5-6 اقدامات ہونے چاہیے کہ جس سے جمہوریت بھی مستحکم ہو اور بلوچستان میں جتنا اس وقت ایک عدم استحکام نظر آ رہا ہے، دہشت گردی کا فریج جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے، کہ اس کو بھی حل کرنے میں مدد ملے؟ کیا کہیں گے آپ، کیا تجاویز ہوں گی آپ کی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے ایشو کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لے رہا ہے، اور شاید جو ہے نا وہ اس کو حل کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں. اگر حل کرنا چاہتے تو ریفارم میں چلے جاتے تھے. ہم نے مختلف اوقات میں ان کو تجاویزیں دی، وے فارورڈ دیا کہ بھائی یہ چیزیں آپ کر لیں. خدا کے لیے یہاں پہ روزانہ نوجوان مر رہے ہیں، روزانہ عام غریب مزدور مر رہے ہیں، ان کو آپ وہ کر لیں. ابھی تو حال یہ ہے کرنے کے بڑے کہ اقدامات کیا ہوں گے؟ دو چار جو کرنا آپ چاہتے ہیں کہ وہ اقدامات ہونے چاہیے، کیا ہونے چاہیے وہ؟ یار میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ میری باتوں کو شاید اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کی عوام کو ووٹ کاک دے دو، نمبر 1. اچھا. نمبر 2، بلوچستان کے جتنے سائل وسائل ہیں ان کو بلوچستان کے عوام کے حوالے کر لو. نمبر 3، یہاں پہ جاب اپرچونٹی کلیئر کر لو. بلوچ نوجوان ہو، پختون ہو یا جو بلوچستانی ہو، ہزارہ ہو، ان کو جاب اپرچونٹی دے دیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا جو ایگریکلچر ہے، یہاں بارڈر ٹریڈ ہے، یہاں لائف سٹاک ہے، یہاں مائنز منرلز ہیں، یہاں فشریز ہے، ان کو ڈیولپ کر لیں. اسی طرح پاکستان کے جتنے ادارے ہیں وہاں بلوچستان کی جو کوٹا ہے 9% ہے، اس کے مطابق وہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا آپ کپا دیں. جب یہ تمام چیزیں نہیں ہوگی تو لوگ کیا کریں؟ درست. بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یقیناً بلوچستان کو جو ہے وہ مرہم کی ضرورت ہے، اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کا سیاسی حل بھی جو ہے وہ تلاش کرنا بہت ضروری ہے.